بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی میں جو جانور حلال ہوتے ہیں یا اور دنوں میں جو حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں حلال جانور کی سب چیزیں کھانا حلال نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حلال جانوروں کی کون کون سی چیزیں منع ہیں، جن کا کھانا ہمیں مکروہ قرار دیا گیا ہے یا حرام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، حلال جانور کی تقریباً سبھی چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھ بھی حلال ہے، اس کے بال بھی حلال ہے، اس کے کھال بھی حلال ہے۔ جیسے سری ہوتی ہے، اب سری میں اس کی زبان اور اس کے کان اور اس کے جو ہے آنکھیں اور اس کے بال، یہ سب بھون کے کھائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پھر کیا وہ چیزیں ہیں حدیث پاک میں جس کو کھانا منع کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز تو بالکل ہی حرام ہے، قرآن کریم نے اس کو صریح لفظوں میں حرام کیا ہے، دمم مسفوحا، جس کو کہتے ہیں دم سائل، بہنے والا خون۔ قربانی کرتے ہوئے جو جانور کی حلق سے خون ذبح ہوتے وقت نکلتا ہے، وہ خون بالکل نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا خون نالی میں نہ بہے۔ بھائی وہ ناپاک ہے، وہ چاہے جہاں آپ بہائیں اس کو، اس کا کوئی احترام تھوڑی کرنا ہے، وہ ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی، تو لہذا جو ہے نالی میں بہے، گندگی میں بہے، قربانی کے خون کا کوئی احترام نہیں کرنا ہے، وہ تو ناپاک ہے۔ تو بہرحال جن چیزوں کو کھانا منع ہے اس میں سے ایک تو خون ہے، لہذا اس خون کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کام لایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوا قربانی کا خون یا کسی بھی حلال جانور کا خون۔ باقی اور چیزیں منع ہے، سب ملا کر کے 7 چیزیں منع ہیں، لیکن خون تو بالکل ہی حرام ہے۔ باقی جو 6 اور چیزیں ہیں ان کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو شمار کر لیا جائے، محفوظ ذہن میں رکھا جائے، اور بعض چیزیں رواج میں اس کو دیکھا گیا کہ اس کو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا کھانا یا کسی کا استعمال کرنا یا کسی کا جو ہے عام ہو جانا، یہ کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کا جواز قرآن و حدیث سے، شریعت سے ملا کرتا ہے، تو لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا چیزیں جنہیں ہمیں پرہیز کرنا ہے ان سے کھانے سے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی بھی، اگر بکری ہے، مادہ جانور ہے، تو اس کی جو شرمگاہ ہے وہ حصے کو علیحدہ کرنا ضروری ہے، اس کو کھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نر جانور کی جو پیشاب گاہ ہے وہ بھی منع ہے، جس کو ذکر کہتے ہیں، تو وہ نر جانور کی پیشاب گاہ کو نکال کر کے ہٹانا ضروری ہے۔ اور یہ 3 چیزیں ہوئی، خون، مادہ جانور کی شرمگاہ اور نر جانور کی پیشاب گاہ۔ چوتھے مثانہ، جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، اس کو بھی علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ اس کو جو ہے گوشت میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ پورا گوشت خراب ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ اور 5ویں مرہ، جسے پتا بولتے ہیں، جو جگر کے پاس تھیلی لٹکی ہوتی جس میں پت جمع ہوتا ہے، وہ بھی کھانا منع ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوئی۔ چھٹی چیز خصیتین، جس کو کپورے بولتے ہیں۔ افسوس ہے کہ لوگ بعض دفعہ کپورے خرید کر کے باقاعدہ شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی چیز کا کھانا یا چلن ہو جانا، جیسا کہ عرض کیا گیا، شراب لوگ پی رہے ہیں تو شراب حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ تو خصیتین اگر کوئی کپورے کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں بک رہے ہیں، اور اس کو، تو یہ مکروہ چیز کھا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ 7ویں چیز ہے غدود۔ غدود غدے کو کہتے ہیں۔ غدہ کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ اور گٹھلی، یعنی جیسے جو جانوروں کے کھال اور گوشت کے درمیان کبھی گانٹھ جمع ہو جاتی ہے، خون جمع ہو جاتا ہے یا گانٹھ جمع ہو جاتی ہے، ایک زائد جو ہے حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کھال اور گوشت کے درمیان جو جانوروں میں عام طور پر گٹھلی جو ہے گلٹی ٹائپ کی جمع ہو جاتی ہے، اس کو غدود بولتے ہیں، اس کو بھی کھانا مکروہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ خون کو تو حرام اور باقی کو مکروہ۔ نمبر 1 خون، نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ کا حصہ، نمبر 3 ہر نر جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 4 مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، اور نمبر 5 پتا یعنی کلیجے کے پاس جو پت کی تھیلی لٹکی ہوتی ہے، اور نمبر 6 خصیتین، جس کو کپورے بولتے ہیں، نمبر 7 غدود۔ اب یہاں پر آگے ایک چیز سمجھنے کی اور ہے کہ ایک یہ بھی مشہور ہے کہ حرام مغز حرام ہے۔ حرام مغز کو یقیناً بعض کتابوں میں منع لکھا ہے، اور اپنے بعض فقہا نے بھی تحتاوی الدر کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ لہذا حرام مغز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں یہ سفید پٹھا سا ہوتا ہے،
یہ اس کو مغز بولتے ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی میں گردن سے لے کر کے جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں نیچے تک چلا گیا ہے، اس کے اندر جو سفید پٹھا سا ہوتا ہے، رگ ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ اور اس کو حرام مغز کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو قصاب لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ گردن سے جو وہ حرام مغز نیچے تک گیا ہوا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس کو کاٹنا منع ہوتا ہے قربانی کرنے میں، اس لیے اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ اصل میں یہ حرام مغز نہیں تھا، بلکہ بعض حکیموں نے لکھا کہ یہ آرام مغز ہے۔ آرام مغز بیمار آدمی جس کو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف رہتی ہو اس کو یہ تل کر کے کھلایا جاتا تھا، الگ سے نکال کر کے۔ اب لوگ چونکہ حرام مغز کو حرام سمجھتے ہیں تو باقاعدہ اس کا تکلف کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ریڑھ کی ہڈی سے وہ حرام مغز کو بتکلف جدا کرتے ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جدا کر دیا جائے، کیونکہ جب بعض فقہا نے اس کو منع لکھا ہے، اگرچہ اس کے منع ہونے کی دلیل کوئی نہیں لکھی ہے، اسی لیے اس کی تعویل کی گئی ہے کہ تبعی کراہت اس میں ہے، تو زیادہ زیادہ حرام مغز کو آپ مکروہ تنزیہی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، کہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس طرح نہیں منع ہے جیسے اوپر 7 چیزیں منع تھیں، البتہ جو ہے بہتر نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اوجھڑی کو بعض لوگ جو ہے اس سے گھن کرتے ہیں، اوجھڑی کو مکروہ سمجھتے ہیں، منع سمجھتے ہیں، کہتے ہیں حلال نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اوجھڑی کے اندر چونکہ کھانا بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو جو ہے نجاست کو، غلاظت کو نکال لیں، دھو دیں، صاف کر لیں، اور اس کے بعد صاف کرنے کے بعد اس کو پکایا جائے تو بہت لذیذ چیز ہوتی ہے۔ شریعت نے اوجھڑی کو منع نہیں کیا ہے، تو جس طرح اوجھڑی کو منع نہیں کیا، کھال کو منع نہیں کیا، اور اسی طریقے سے تو اوجھڑی بھی صاف ستھرا کر کے کھائی جا سکتی ہے، اور حرام مغز بھی کراہت کے ساتھ، کراہت تنزیہی کے ساتھ اس کو استعمال کی اجازت ہے۔ باقی 7 چیزیں جو اوپر ذکر کی گئیں یہ تو اس سے مطلقاً پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ان 7 چیزوں سے پرہیز کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ پرہیز بھی کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کی تمیز نہیں ہوتی، تو ہمیں قصاب سے چاہیے کہ ہم اس سے صراحتاً کہہ دیں کہ بھائی ان چیزوں کو ہمارے جانور سے بالکل دور کر دو، صاف کر دو، اور ہمیں پھر اس سے علاجہ کر کے گوشت حوالے کرو۔